الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے معزز محترم اور مکرم مجاہد اور موحد بھائیو، دوستو اور بزرگوں، حضرت الشیخ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالی نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ شاید واقعہ پنجاب کے ہی کسی گاؤں کا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ والدین تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ والدین دیہات میں رہنے والے تھے، مزدور طبقہ تھا، غربت کی زندگی تھی ان کے ہاں۔ مزدوری کر کر کے بچے کو بڑا کیا، جوان کیا، پالا پوسا، اس کی تربیت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کے نصیب اچھے کیے کہ جیسے ہی وہ پڑھائی سے فارغ ہوا اس کو اچھی سی ڈیوٹی مل گئی۔ جب اچھی ڈیوٹی بھی ہو، اچھا چہرہ بھی ہو، تو پھر رشتے تو جلدی مل جاتے ہیں۔ لہٰذا اس نوجوان کو شہر میں ایک رشتہ مل گیا۔ یہ والدین رہتے دیہات میں تھے، نوجوان کی ڈیوٹی شہر میں تھی، لیکن وہ شہر میں ڈیوٹی کرنے کے بعد رات کو پھر بھی گاؤں میں آتا تھا اور اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ صبح کو پھر ڈیوٹی پر شہر میں چلا جاتا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ شہر میں اس کو رشتہ ملا، والدین سے اس نے بات کی تو والدین راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ رشتہ آپ کو مل رہا ہے اور شہر کی لڑکی ہوگی، انشاءاللہ پڑھی لکھی ہوگی اور اچھے اطوار والی ہوگی، اچھی رہن سہن والے ہوں گے، لہٰذا آپ وہاں پر پہلے رشتہ کر لیں، طے کر لیں۔ وہ رشتہ ہو گیا۔ گھر تو اس کا پھر بھی دیہات میں تھا۔ جب وہ دلہن کو لے کر شہر سے گاؤں میں آیا تو دلہن پریشان ہو گئی کہ یہاں پر میں زندگی نہیں گزار سکوں۔ چند دن گزرے، دلہن نے نوجوان کو پریشان کرنا شروع کر دیا کہ مجھے یہاں سے نکال، مجھے یہاں سے نکال، شہر میں گھر لے، وہاں پر رہے۔ نوجوان کہتا تھا کہ میری ابھی اتنی انکم نہیں ہے کہ میں اپنا گھر لے سکوں اور میں تجھے وہاں پر رہا سکوں شہر کے اندر۔ میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے، مہربانی کر، کچھ ایسا صبر کر۔ اس نوجوان نے بڑی محنت کی، کچھ پیسہ ہاتھ کیا اور پھر شہر کے اندر اس نے گھر لے لیا۔ جب شہر کے اندر اس نے گھر لے لیا تو والدین سے آ کر اجازت چاہی۔ دونوں بوڑھے تھے، والد صاحب بھی بوڑھا تھا، والدہ محترمہ بھی بوڑھی تھی۔ دونوں سے آ کر اس نے اجازت چاہی کہ مہربانی فرما کر مجھے اجازت دیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ شہر میں رہنا چاہتا ہوں، روزانہ آپ کے پاس آؤں گا، جاؤں گا، چکر لگاؤں گا، بس مہربانی فرمائے مجھے اجازت دے دیں، میں اپنے بیوی کے ساتھ جا کر شہر میں رہنا چاہتا ہوں۔ والدین نے کہا بیٹا، جس بات میں تیری خوشی ہے اس بات میں ہماری خوشی ہے، آپ کو اجازت دے، بھلے آپ شہر میں رہیں، ہمارے پاس چکر تو لگائیں گے نا؟ فرمایا ہاں، میں آپ کے پاس چکر لگاؤں، ٹھیک ہے۔ یہ روزانہ آتا تھا، ڈیوٹی سے فارغ ہو کر گاؤں میں آتا تھا، والدین سے مل کر پھر گھر جاتا تھا، شہر میں جو گھر لیا تھا اس نے، اور بیوی وہاں پر اس کی رہتی تھی۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ 4-5 بجے تک تو آفس ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے اس کو گاؤں سے واپس آتے ہوئے ہو جاتے تھے۔ تو جب یہ گھر جاتا تھا تو بیوی منہ سجا کر بیٹھی ہوتی تھی، منہ پھلا کر بیٹھی ہوتی تھی کہ تو جاتا ہے اپنی ماں کے پاس، اپنے باپ کے پاس، تجھے تو میری فکر ہی نہیں ہے، تجھے باپ کی فکر ہے، تجھے ماں کی فکر ہے۔ روزانہ وہ جھگڑا کرتی تھی اور پریشان کرتی تھی۔ یہ بڑا پریشان ہو گیا، کیا کروں؟ اب اس نے کیا کیا کہ روزانہ پھر نہیں جاتا، پھر دوسرے تیسرے دن گاؤں میں آتا، اپنے والدین کے ساتھ ملاقات کر کے چلا جاتا، پھر چوتھے دن آہستہ آہستہ، 5ویں دن آہستہ آہستہ، دنوں کے اندر گیپ ہوتا جاتا تھا، کبھی 1 دن کے بعد، کبھی 2 دن کے بعد، کبھی 3 دن کے بعد، کبھی ہفتے کے بعد آتا تھا، کچھ خرچہ پانی دے کے چلا جاتا تھا۔ اب وہ تو بوڑھے ہو چکے تھے والدین، وہ کمانے کی سکت بھی نہیں رکھتے تھے، طاقت بھی نہیں تھی ان کے اندر کمانے کی۔ اب جو یہ دیتا تھا وہی ان کے گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ بہرحال یہ معاملہ چلتا رہا۔ نوجوان کے نصیب اور اچھے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ڈیوٹی اچھی والی دے دی سعودی عرب میں، اچھی ڈیوٹی نوکری مل گئی اس کو۔ پھر یہ والدین کے پاس آیا، ان سے اجازت لی کہ مہربانی فرما کر مجھے اجازت دو، میں وہاں سے آپ کو پیسے بھیجتا رہوں گا اور میں وہاں منتقل ہونا چاہتا ہوں، مہربانی فرما مجھے اجازت دے۔ والدین نے پھر بھی وہی کہا کہ بیٹا، جس بات میں تیری خوشی ہے اس بات میں ہماری بھی خوشی ہے، بھلے تو سعودی عرب چلا جائے۔ یہ نوجوان اپنی بیوی کو لے کر بوڑھے ماں باپ کو گاؤں میں چھوڑ کر سعودی عرب منتقل ہو گیا۔ جب یہ سعودی عرب چلا گیا
वहां पर रहने लगा तकरीबन। अच्छा, वहां से पैसे भेजता था हर महीने, पहले महीने पैसे भेजे, दूसरे महीने पैसे भेजे, तीसरे महीने पैसे भेजे। आहिस्ता आहिस्ता उसके वहां पर बच्चे भी हो गए। वो ऐसा मगन हो गया बच्चों के अंदर और अपने काम काज के अंदर और वहां की मसरूफ जिंदगी के अंदर इतना मसरूफ हो गया, मगन हो गया कि वो वालिदैन को ही भूल गया, पैसे भेजना ही छोड़ दिया उसने। 13 साल हो गए, 13 साल वहां पर रहा, एक मर्तबा भी वालिदैन से मिलने के लिए सऊदी से पाकिस्तान नहीं आया था। और पैसे तो उसने पता नहीं कितने साल पहले बंद कर दिए थे। 13 साल बाद उसने हज जो किया, हर साल हज करता था, ये 13 हज उसने किया और हज से फरागत के बाद काबतुल्लाह के सामने खड़ा था और रो रहा था और ज़ारो कतार उसके आंसू बह रहे थे और ऐसे महसूस हो रहा था, ऐसे महसूस हो रहा था जैसे इसकी दुनिया ही लुट गई हो। इतना परेशान था, इतना परेशान था, रो रहा था। किसी अल्लाह वाले से मुलाकात हुई, उसने कहा कि बेटा तू क्यों इतना रो रहा है? ये दुआ यही मांग रहा था कि अल्लाह मेरा हज कबूल क्यों नहीं होता, अल्लाह मेरा हज कबूल फरमा ले, अल्लाह मेरा हज कबूल क्यों नहीं होता, मेरा हज कबूल फरमा ले। यही दुआ करता जा रहा था। एक अल्लाह वाला का वहां से गुजरान हुआ, उसने पूछा बेटा तूने क्या गलती की है? उसने कहा मैंने 13 हज किए हैं। नौजवान ने कहा था मैंने 13 हज किए हैं, हर हज के बाद ख्वाब में मुझे इशारा मिलता है तेरा हज कबूल नहीं। हर हज के बाद ऐसा होता है। अब मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा हूं, अल्लाह मुझसे क्या गलती हुई है जिसकी वजह से मेरा हज कबूल नहीं हो रहा? नौजवान ने कहा कि बेटा, उस अल्लाह वाले ने कहा कि बेटा तू नमाजी तो लग रहा है, अल्लाह के हुकूक तो तू पूरे कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि तूने किसी इंसान को दुखाया हो, किसी को तकलीफ दी हो, किसी को परेशान किया हो, शायद उसकी वजह से तेरा हज कबूल ना हो। और ये तेरा हज जो कबूल नहीं हुए हैं, शायद ये वजह ना हो किसी इंसान को, किसी अल्लाह वाले को, किसी मोहतरम को तूने तकलीफ ना दी हो। सोचो, उस वक्त उसको याद आया कि मैंने तो अपने वालिदैन को छोड़ दिया था। इसने इकरार किया कि 13 साल हो गए मैं पाकिस्तान से सऊदी अरब आया हूं, 13 सालों में मैं एक मरतबा भी वापस नहीं गया हूं बूढ़े माँ बाप के पास। इसने कहा कि यही तो तुम्हारा हज है, तेरा वालिद तेरा हज है, तेरी माँ तेरा हज है, वही तो दुनिया के अंदर तेरे हज के कबूल होने का जरिया और सबब है। तूने उनको भुला दिया है, जाते ही नहीं। 13 साल हो गए। तेरे दिल के अंदर, तेरे सीने के अंदर दिल है या सिल है, पत्थर है? अल्लाह के बंदे जाके अपने वालिदैन को राजी कर। अल्लाह तबारक व तआला तेरा हज कबूल नहीं करेंगे जब तक तू अपने वालिदैन से माफी नहीं मांगे। ये घर आया, घर से बीवी को बताया मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। बीवी रोने बैठ गई, मुझे कैसे छोड़ के जा रहा है, तुझे मेरी फिक्र ही नहीं है, तुझे अपने बच्चों की फिक्र है, तुझे ड्यूटी की फिक्र है, फला फला फला, जैसे औरतों का रोना होता है। तो वो फिर भी रोना शुरू कर दिया उसने कहा रोती है तो रो, मरती है तो मर, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ अपने वालिदैन के पास। सीधा वो आया पाकिस्तान के जिस गांव में ये रहता था, इसके वालिदैन रहते थे। जब वो गांव में अंदर आया, दाखिल हुआ, तो वो 13 साल के अंदर घर बहुत बन गए थे, रास्ते दूसरे हो गए थे, तो ये परेशान हो गए, वही गांव या दूसरा गांव। और वो जो घर था इसका, वो घर भी भूल गया था, वो रास्ता पता नहीं कहाँ है। तो एक आदमी से पूछा कि अल्लाह के बंदे मुझे ये बता कि फला यहाँ पर बाबा रहता था, उसका घर कहाँ पर है? तो जिससे पूछा था उसने बताया कि उस बाबा का इंतकाल हो चुका है, वो बाबा अल्लाह की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं। उसका एक ही बेटा था, वो नाफरमान निकला, वो वालिदैन की फरमान बरदारी बिल्कुल भी नहीं करता था, उनको पैसे भी नहीं देता था, उनको पूछता भी नहीं था। सिसक कर वो बूढ़ा इंतकाल कर गया। उसको मोहल्ले वालों ने कफन दिया और दफनाया है। अब उसकी माँ है जो लाश बनी पड़ी हुई है और चारपाई पे पड़ी हुई है। मोहल्ले में से कोई औरत आती है, उसको खिला पिला के नहला धुला के चली जाती है बस। उस जिससे इसने पूछा था उसको ये पता ही नहीं था कि वो नाफरमान बेटा ये खुद ही था जो सवाल कर रहा है। खैर, ये आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे पर आया, दरवाजा बंद था, हाथ लगाया, दरवाजा खुल गया। अंदर दाखिल हुआ तो बरामदे में माँ की चारपाई थी, चारपाई पर माँ थी और माँ की हड्डियाँ थी और हड्डी पर खाल थी, बाकी कुछ भी नहीं था। और हल्की हल्की सांस चल रही थी बस, बिल्कुल कमजोर बूढ़ी माँ।
آہستہ آہستہ گیا، آہستہ آہستہ اپنی ماں کے پاس قریب گیا۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ میں ماں کو بولوں تو کیا بولوں، بات کروں تو کیا کروں، کہ میں نے ماں تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ وہ ماں کے اوپر آیا تو ماں جو تھی فالج کے اٹیک کی وجہ سے اس کا ایک حصہ بالکل کام نہیں کر رہا تھا اور نابینا بھی ہو چکی تھی، دونوں آنکھیں کام نہیں کر رہی تھی۔ یہ آہستہ آہستہ ماں کے قریب گیا تو ماں کے ہونٹ چل رہے تھے، زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اس نے اپنا کان ماں کے قریب کیا منہ کے تو ماں کہہ رہی تھی، اللہ میرے بیٹے کو بھیج دے، اللہ میرے غسل کفن کا انتظام کرنے والے کو بھیج دے، اللہ میرے بیٹے کو بھیج دے تاکہ وہ مجھے غسل بھی دلا سکے، مجھے کفن بھی پہنا سکے، میرا جنازہ بھی پڑھوا سکے، مجھے قبر کے اندر اتار سکے۔ اللہ میرے بیٹے کو بھیج دے، اللہ میرے بیٹے کو بھیج دے۔ یہ دعا مانگتی جا رہی تھی۔ اس نے رو کر ماں کو کہا کہ اماں میں آ گیا ہوں، اماں میں آ گیا ہوں آپ کے پاس، اماں مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو بھلا دیا تھا، مجھے معاف کر دے۔ ماں کو ایک طرف سے فالج تھا، دوسرا ہاتھ تو صحیح تھا نا۔ آہستہ آہستہ سے ماں نے وہ ہاتھ اٹھایا اور نوجوان کو گلے سے لگایا۔ جب گلے سے لگایا تو ماں بڑی خوشی کہ میرا بیٹا آ گیا ہے، میرا بیٹا آ گیا ہے۔ اس نے کہا بیٹے میں نے سب کچھ تجھے معاف کیا، میں نے جو ہمیں تکلیفیں دی تھی میں نے معاف کیا، ہم نے درد گزر کر دیا، اللہ بھی تجھے معاف کر دے گا۔ اور وہیں پہ اس بوڑھی نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، انتقال کر گئی۔ نوجوان نے غسل کا انتظام کیا، کفن کا انتظام کیا، تدفین کی، پھر واپس فارغ ہو کر جب سعودی عرب گیا، 14ویں سال پھر 14واں حج کیا۔ 14ویں حج کرنے کے بعد اس کو خواب میں آیا، اشارہ ملا کہ تیرے پہلے والے 13 حج بھی ہم نے قبول کیے اور یہ آخری 14واں حج بھی یہ بھی ہم نے قبول کیا۔ والدین کو تکلیف نہ دو، یہ تمہاری دنیا بھی ہے، یہ تمہاری آخرت بھی ہے۔ اگر دنیا کو سنوارنا چاہتے ہو، آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کرنی پڑے گی۔ دنیا کو خراب کرنا چاہتے ہو، آخرت کو بھی خراب کرنا چاہتے ہو تو والدین کی نافرمانی کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔